بچوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں مدرسے اور اسکول کا رول ادا کیا۔ یہ صرف یہ بتانا آپ کے سامنے مقصود تھا کہ اسکول کے ساتھ ساتھ اگر مدرسے میں دینی تعلیم میں دینی مکاتب میں اگر بچوں کا داخلہ دلا دیا جائے تو وہ بچے اسکول کی تعلیم کے ساتھ دین بھی سیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ تو ہم سب اس کی طرف توجہ کرنے کی ہمیں بڑی ضرورت ہے، اور خصوصاً آج کے ماحول میں ہم مکاتب دینیہ کو ہر مسجد میں جو چلنے والا مکتب ہے ہم اپنے ہر بچے کو اس مکتب میں داخل کرائیں۔ یہاں بچوں کو اسلام سکھایا جاتا ہے، دین پڑھایا جاتا ہے، اسلام کی عظمت اس میں سکھائی جاتی ہے۔ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہم تمام احباب یہ ارادہ کریں اور کوشش کریں کہ اگر ہمارے بچے مکاتب میں داخل نہیں ہیں تو ان کو داخل کرنے کی کوشش اور فکر کریں۔ ہم بہت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ حضرت صدر محترم کو استقبال کہتے ہیں کہ حضرت صدر محترم حضرت مولانا و مفتی محمد سعید صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العزت حضرت مفتی صاحب کی آمد کو بہت قبول فرمائے۔ اب ہم جلسے کی اگلی کارروائی شروع کرنے کے لیے حضرت صدر محترم سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد عربی نظم کو پیش کرنے کے لیے علینا فاطمہ اور سارہ علی یہ دونوں آئیں اور اپنی عربی نظم کو پیش کریں۔ ایسا پورا بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ مصطفیٰ منبع الاصطفیٰ، سید الانبیاء مشعل فی الوفا، کان فی حقہ الیاما مدیفا، حنون قلبی لہو فاد شوق الیہ، لیس ارجو سوا شربۃ من یدی، الصلاۃ علیہ والسلام علیہ، للسماء ارتقى فعسى بالنقى، فغدا وجهه نيرا مشرقا، كان من نخله حين مغربا، كان فلتذهب أنظر الظلماء، مصطفى مصطفى منبع الاصطفاء، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه للجمع نظيفا، حن قلبي له بعد شوق إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه، الصلاة عليه والسلام عليه، كان في أهله منهجا وسطا، كان تصعده بسمة الوسطى، سيد في الكرم قمة في الأدب، مصطفى مصطفى منبع الاصطفاء، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليمام مديفا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں ان لوگوں نے عربی نظم کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان دونوں بچیوں کے مستقبل کو روشن فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے تعلیمی سفر کو آسانی اور عافیت کے ساتھ مکمل فرمائے، اور ان بچیوں کا نیک نصیبہ فرمائے۔ اب میں نعت پیش کرنے کے لیے حافظ محمد نسیم اختر کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ جو یہ پروگرام ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا جائے گا۔ یوٹیوب چینل یم فقہ و مسائل، فقہ و مسائل پر یہ سارا پروگرام عصر کے بعد کا اور مغرب کے بعد کا انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔
آپ حضرات وہاں پہنچ کر دیکھ سکتے ہیں. کل یا پرسوں تک انشاءاللہ یہ تمام ویڈیوز تمام جلسہ اپلوڈ کر دیا جائے گا. نعت کے لیے تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں. اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا. اس جیسا کوئی ہم نے اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا. اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا. جس نے بھی مدینہ کو ایک بار نہیں دیکھا. جس نے بھی مدینہ کو جو ان کو ستاتے تھے ان کی بھی عیادت کے کو ستاتے تھے ان کی بھی عیادت کے. آقا سہسی ہم نے کردار نہیں دیکھا. آقا سہسی ہم نے دیکھے زمانے نے کردار صحابہ کا. دیکھے ہے زمانے نے کردار صحابہ کا. ہاتھوں میں فقط ان کے ہتھیار نہیں دیکھا. ہاتھوں میں فقط ان کے سب کچھ وہ اٹھا لائے. سرکار کی خدمت میں سب کچھ وہ اٹھا لائے. سرکار کی خدمت میں ابوبکر کے جیسا تو دلدار نہیں دیکھا. ابوبکر کے جیسا تو خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل. خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل. دنیا نے عمر جیسا سردار نہیں دیکھا. دنیا نے عمر جیسا ویسے تو غنی ہم نے دیکھے ہیں بہت لیکن ویسے تو غنی ہم نے دیکھے ہیں بہت لیکن عثمان
کی سخاوت سا معیار نہیں دیکھا، اس ماں کی سخاوت سا یوں خوب فہیمائے دنیا میں جرین سا، یوں خوب فہیمائے دنیا میں جرین سا، پر ہم نے علی جیسا کرار نہیں دیکھا، پر ہم نے علی جیسا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز میں موصوف نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی انہوں نے تعریف پیش فرمائی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت موصوف صاحب کو مزید ترقیات سے نوازے، اور اللہ رب العزت ان کی تمام مشکلات زندگی کو اللہ رب العزت دور فرمائے. اس کے بعد ہمارے یہاں اسی مسجد میں مکتب بھی چلتا ہے، اور ساتھ میں حفظ و عالمیت کا مدرسہ بھی ساتھ میں چلتا ہے. حفظ و عالمیت کے مدرسے کا تعارف اور اس کے بارے میں تفصیلات بیان کرنے کے لیے میں برادر مکرم مفتی عبدالرزاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور مدرسے کا تعارف اور مدرسے کی تفصیلات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے حکم دیا گیا ہے کہ ہمارے مدرسے کا تعارف پیش کیا جائے، اسی سلسلے میں میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. مختصراً عرض یہ ہے کہ ہمارے مدرسے میں مدرسہ انعام العلوم اس نام سے عالمیت اور شعبہ حفظ کا ادارہ بھی یہاں چل رہا ہے. اس میں شعبہ حفظ اور عالمیت کے لیے ہم نے کوئی عمر کی قید نہیں رکھی ہے. شعبہ حفظ ہمارے پاس صبح سے لے کر عصر تک چلتا ہے، شام تک. اس میں الحمدللہ طلبہ پڑھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے سالانہ امتحان بھی دیا، ان کے لیے انعامات بھی یہاں موجود ہیں، اور اگلے سال بھی انشاءاللہ اسی طرح ہمارا سلسلہ اس مدرسے کا جاری و ساری رہے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شعبہ حفظ کے لیے ہم کوئی عمر کی قید نہیں رکھے ہیں. کسی بھی عمر کے طلباء یہاں داخلہ لے سکتے ہیں اور یہاں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور عالمیت کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ خصوصاً اسٹوڈنٹس اور جاب کرنے والے حضرات کا لحاظ رکھا گیا ہے. صبح بعد نماز فجر سے مدرسہ شروع ہوتا ہے، تقریباً 11 بجے تک چلتا ہے. اس میں جو حضرات خواہش مند ہیں وہ اس میں داخلہ لے کر اپنی تعلیم مکمل کر سکتے ہیں. اور خصوصی بات یہ ہے کہ ہمارا دین سے تعلق پیدا کرنا اور اس کے ساتھ جڑنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث کو یاد کرنا اور سننا ہم نے بچپن میں کسی وجہ سے نہیں کیا ہو. جیسے معصوم بچے ہمارے سامنے پروگرام پیش کر رہے تھے، لیکن علم کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. العلم من المہد الی اللحد، کہ آدمی بوڑھا ہو سکتا ہے لیکن علم بوڑھا نہیں ہو سکتا، کہ آدمی کسی بھی عمر میں علم سیکھ سکتا ہے. ان کے لیے ہم نے یہ مدرسہ، اور وہ بڑے بڑے جو حضرات ہیں وہ باقاعدہ طور پر مکتب میں آ کر داخلہ لے کر جو پڑھ نہیں سکتے، جن کو شرم محسوس ہوتی ہو، تو ایسے لوگ بڑے طلباء یا پھر ڈگریز کر رہے ہوں یا جاب کر رہے ہوں یا کسی بھی بزنس کاروبار میں لگے ہوئے ہیں،
ان کے لیے یہ سہولت ہے کہ وہ اپنا عالمیت کا کورس مکمل کر سکتے ہیں. اگر شعبہ حفظ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو ترقیات سے نوازے اور نظر بد سے محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. हमारा सारा बात गाड़ी क्यों वो गाड़ी बात बाजो हर जो تو اس کے بعد ہم بڑی شدت سے جس چیز کے منتظر تھے انعامات کی تقسیم. تو بچوں نے سالانہ پوری محنت کی اور سالانہ امتحان بھی انہوں نے دیا ہے اور ماشاءاللہ جن لوگوں نے اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کی ان کے لیے قیمتی انعامات سے بھی ان کو نوازا جائے گا. اب یہ عمل ہوگا اور اس سے پہلے حضرت صدر محترم حضرت مولانا مفتی سعید صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا خطاب ہوگا. اس کے بعد انعامات کی تقسیم ہوگی. اس کے بعد دعا کے ذریعے سے اس نشست کا اختتام ہوگا. ہم ادباً حضرت مفتی صاحب صدر جلسہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے قیمتی نصائح سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. الحمدللہ وحدہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور معزز خواتین اور عزیز طلباء و طالبات، پیارے بچوں، بات کو غور سے سنیں گے. ہاں بچے خاموش بڑے تو تم نہ انعام دیتی نہ تو انعام نہیں دیتے. کون کون انعام لیتی؟ کون تو بھی بات کرے گا تو ان کو انعام نہیں. بیٹھتی خاموش. ہاں ماشاءاللہ اچھے بچے ہیں. دوستو، اس مسجد انعام الحسن میں چلنے والا مکتب اور شعبہ عالمیت کا مدرسہ بھی ماشاءاللہ اس مدرسے میں چل رہا ہے. مسجد میں اس جلسے میں آ کر بہت خوشی ہوئی اور تقریباً 70 بچے یہاں پڑھتے ہیں اور کئی بچوں نے نعت، قرات اور بیانات کیے. بس ان بچوں کی تقاریر ہی ہمارے لیے کافی ہے اور ان بچوں کی نعتیں، ان بچوں کے بیانات، ان بچوں کا مکالمہ دوستو ہمارے لیے خود ایک پیغام ہے دین کا. جو بھی بچے مکالمہ پیش کیے ہیں اور نعت پیش کیے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے 2 چھوٹی چھوٹی بچیوں نے عربی میں نعت پیش کیا اور سن کر بڑی خوشی ہو رہی تھی. ان بچوں کے بیانات، ان بچوں کی تقاریر ہمارے لیے پیغام ہے. دوستو اسکولوں میں پروگرام ہوتے ہیں، اسکولوں میں ماشاءاللہ پروگرام ہوتا ہے
اور بہت ساری چیزیں بنڈل بنا کر پیش کی جاتی ہیں. اسکول کے جو پروگرام ہوتے ہیں بہت ساری بنڈل بنا کر پیش کرتے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. مگر یہ جو پروگرام ہوا اس میں میرے دوستوں پوری حقیقت ہے، علم کی حقیقت، قرآن کی حقیقت، حدیث کی حقیقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی باتیں اور قرآن کی نورانی باتیں، احادیث کی نورانی باتیں، یہ میرے دوستوں حقیقت ہے. اور اس پر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب بھی اللہ عطا فرمائیں گے، اور یہ حقیقی بات ہے. اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے دنیا میں مبعوث کیا تھا. ہر نبی کو کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے. سمجھ میں آ رہا بھائی بات؟ مستورات بھی بات غور سے سنیں. ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے. ہاں باپ ہے تو وہ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، شوہر ہے تو وہ اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے، بھائی ماں باپ ہے وہ اپنے اولاد کے ذمہ دار ہیں. حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھی یہی فکر رہتی تھی کہ ہمارے بعد ہماری اولاد بے دین نہ بن جائے، ہمارے بعد ہماری اولاد دنیا دار نہ بن جائے، ہمارے بعد ہماری موت کے بعد ہماری اولاد گنہگار نہ بن جائے. ہر ایک ماں باپ کو یہ فکر رہنا چاہیے. ہر ایک ماں باپ کو صرف دنیا دار بنا دینا، اچھی ڈگریاں دے دینا، دنیا کی تمام ظاہری نعمتیں دے دینا، موت آئی تو مر کر چلے جانا، یہ کمال نہیں ہے. یہ تو ایک یہودی بھی کر لیتا ہے، یہ تو ایک نصرانہ بھی کر لیتا ہے. میرے دوستوں نبیوں کی فکر تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک نبی کا تذکرہ کیا ہے. غور سے بات کو سنو. اللہ نے قرآن مجید میں ایک نبی کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ نبی دنیا سے جاتے وقت میرے دوستوں ہر ایک کو فکر ہوتی ہے. شوہر بیوی کو دنیا سے شوہر جا رہا ہے، لوگوں کو فکر ہوتی ہے آخری وقت ہے کہ شوہر کو بیوی دیکھ لے. ہر ایک کو فکر ہوتی ہے آخری وقت ہے باپ کے سامنے اولاد کھڑی ہو جائے، وہ اولاد کو لا کر کھڑا ہو، یہ بچے کو لا کر کھڑا ہو. مگر نبی کی فکر کیا تھی؟ دیکھو نبی جب دنیا سے جا رہا ہے تو نبی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اپنی اولاد کی کتنی فکر کر رہا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت آنی ہے، ہر انسان مرے گا. عورت کو بھی موت آئے گی، مرد کو بھی موت آئے گی، اور موت کب آئے گی معلوم نہیں. میرے دوستو ہر ایک کو جدا ہونا ہے. تو نبی دنیا سے جا رہے تھے، کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام. کم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، میرے دوستو یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا تو سارے بچوں کو جمع کیے، سارے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو جمع کیے. اور میرے دوستو بچوں کو یہ نہیں کہا میرے بچوں دنیا میں جا رہا ہوں، دنیا سے، دنیا تم بھی بنا لو، اچھا گھر بنا لو، اچھا کھانا کھاؤ، اچھے کپڑے پہنو. یہ تو دنیا کی ضرورت ہے. انسان میرے دوستوں بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہے، بھائی لباس کی ضرورت پڑتی ہے تو لباس پہنتا ہے. سیدنا یعقوب علیہ السلام نے سوال کیا، ہر ایک کو میرے دوستوں
سوال ہونا ہے، ایمان کا سوال کیا۔ میرے بچوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں یہ بتاؤ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے جانے کے بعد دنیا سے اللہ کو تو نہ بھول جاؤ گے، اللہ کی کتاب کو تو نہ بھول جاؤ گے، اللہ کے دین کو تو نہ بھول جاؤ گے۔ دیکھو موت ہے، میں مر جاؤں گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اچھا یہ بتاؤ، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے دوستو، بچے بھی بڑے نیک تھے، بچے بھی بڑے تقوی والے تھے، اس لیے کہا جاتا ہے ہر ماں باپ کو فکر ہونا چاہیے کہ آدمی ڈاکٹر بنائے منع نہیں ہے، انجینئر بناؤ منع نہیں ہے، گریجویٹ بناؤ منع نہیں ہے، مگر سب سے پہلے بچے کو مسلمان بناؤ، بچی کو مسلمان بناؤ، اللہ کی پہچان کراؤ۔ اے میری بچی، مجھے بھی پالنے والا اللہ ہے، تجھے بھی پالنے والا اللہ ہے۔ اے میرے بیٹے، مجھے بھی پالنے والا اللہ ہے، تجھے بھی پالنے والا اللہ ہے۔ اس کا میرے دوستوں گھروں میں مذاکرہ کرو۔ بچے یہاں مکتب میں ماشاءاللہ آ رہے ہیں، جیسا مولانا سنائے، مولوی عبدالغفار صاحب نے بھائی بتائے کہ 70 بچے ماشاءاللہ مکتب کو آ رہے ہیں۔ یہاں استاد محنت کرتا ہے۔ ابھی جو آپ نے پروگرام بچوں کا دیکھا، بڑے بچوں پر محنت کرنا بہت آسان ہے۔ بڑے بچے، بڑے طلبہ ہیں، ان کو ایک تقریر دے دو، یاد کر کر سنا دیں گے، کیونکہ میں بھی مدرسے والا ہوں۔ وہ بچے کو تقریر دے دو، وہ یاد کر کے سنا دے گا، مگر یہ چھوٹے بچوں کو، ان کی عقل بھی چھوٹی ہے بھائی، ان کی سمجھ بھی چھوٹی ہے۔ ان بچیوں کو تیار کر کر بھائی سامنے لا کر، بڑے بڑے کسی آدمی کو بلاؤ، مائک دے دو، پسینہ نکل جائے گا، بڑا آدمی بھی 2 لفظ بول نہیں سکتا، مگر یہ بچے کھڑے ہو کر بھائی نعت پڑھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، بھائی قرات کر رہے ہیں۔ بتاؤ ان کے استادوں نے کتنی محنت کی ہوگی۔ یہ اساتذہ ہمارے لیے بڑے محسن ہیں، یہ استاد ہمارے لیے بڑے محسن ہیں۔ میرے دوستوں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ان بچوں کو محنت کر کر آپ کے حوالے کیے، کھانے کی دعائیں سکھائی، سونے کی دعائیں سکھائی، دسترخوان بچھا کر کھانا، سونے کا وقت آئے تو سنت طریقے سے سونا، اٹھنے کا وقت آئے تو سنت طریقے سے اٹھنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بچے جب مدرسے سے گھر کو آئے، سلام کر کر آ رہے یا نہیں؟ بچے جب کھانے پر بیٹھ رہے، سر پر ٹوپی ہے یا نہیں؟ بھائی بچے آ رہے، دن میں قرآن کی تلاوت کر رہے یا نہیں؟ یہ کب ہوگا؟ اگر ماں سارا دن موبائل پکڑ کر کھڑی ہوئی ہے، باپ سارا دن موبائل چلا رہا ہے، اور بھائی ماں باپ چاہ رہے میرے بچے نیک ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھائی بنیاد کانٹے کی ڈالے، گلاب کی امید رکھے، کیا گلاب آ جائے گا؟ کانٹے بوئے ہیں، گلاب کی امید رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ غلاظت کی بنیاد ڈالے ہیں، بھائی مشک عنبر کی خوشبو آئے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی ذمہ داری ہے بچوں پر نگاہ رکھنا، بچیوں پر نگاہ رکھنا، ان کو سب سے پہلے اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق پیدا کرانا، ان کو میرے دوستو اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کتنے بڑے، اللہ کی طاقت کتنی بڑی، اللہ کی قدرت کتنی بڑی۔ اے میرے بچوں، سب سے بڑے اللہ ہیں، ان بچیوں کو بتانا۔ اور دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان بچیوں کے دلوں میں ڈالنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان بچوں کے دلوں میں ڈالنا۔ یہ عمر میں چھوٹے ہیں، کل کو بڑے ہو جائیں گے۔ یہ فکر نبیوں کی فکر تھی،
جس طرح حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے میرے دوستوں بچوں کو پوچھا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں بتاؤ میرے بعد، میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں گا، کبھی تم بے دین نہ ہونا، تم کبھی بے دین نہ ہونا، کبھی ایمان کو فروخت نہ کرنا، کبھی ایمان کا سودا نہ کرنا۔ میرے دوستو یاد رکھیے، یہی وہ مدارس اسلامیہ ہے، یہی وہ مکاتب اسلامیہ ہے جن سے ہر مسلمان بچے اور بچی کا تعلق قرآن پاک سے ہونا اور مکاتب سے ہونا، بڑی بچیوں کا تعلق بھائی مدرسوں سے ہونا، ورنہ یہ بچیاں ایمان کو فروخت کر دیں گی۔ آج ماحول ہے، آج دیکھنے میں آ رہا ہے، ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے۔ یہ سب میرے دوستو ہمارا تعلق مدارس سے نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارا تعلق اللہ کے گھر سے نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارا گہرا تعلق اللہ کے گھر سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے، مساجد سے ہو۔ میرا بچہ مسجد میں آ کر پڑھے، بہت سارا ماحول بگڑ چکا ہے، مسجد قریب ہے، کوئی حافظ صاحب کو بلا کر گھر میں پڑھا رہے ہیں، غلط بات ہے۔ ہاں بھائی، مسجد نہیں ہے، دور ہے آپ کا گھر، کوئی شکل نہیں ہے، وہاں ضرورت کے لیے آپ پردے تمام فرائض بھائی آداب کو رکھ کر آپ پڑھا رہے ہیں، اور بات ہے بھائی ہمارا تعلق مسجد سے ہو۔ بچہ جب مکتب کو آئے گا، اسی نسبت سے بچپن ہی سے اسے اللہ کے گھر سے تعلق پیدا ہو جائے گا۔ بھائی مسجد کے وضو خانے پر بیٹھے گا، وضو کرنا سیکھ جائے گا۔ بھائی وہ بچہ دیکھے گا دوسروں کو نماز پڑھتے ہوئے، وہ نماز پڑھنے والا بن جائے گا۔ شروع ہی سے اس بچے کا تعلق اللہ کے گھر سے ہمیں کرانا ہے۔ ہمارا ہر بچہ مسجد میں آئے اور مسجد کے مکتب میں داخلہ لے تو ماں باپ کی میرے دوستوں فکر ہونا چاہیے کہ میرا بچہ بھائی دیندار بنے، میرا بچہ تقوی والا بنے، میرا بچہ آداب والا بنے، میرا بچہ حضور کی سنتوں والا بنے۔ یہاں بھائی سکھایا جاتا ہے، وہ عمل کی جگہ ہمارا گھر ہے، عمل کی جگہ ہمارا گھر ہے، ورنہ ہمارے گھر کا ماحول گندا ہے۔ بچہ یہاں سے قرآن پڑھ کر آیا اور ہمارے گھر کا ماحول گندا ہے، اسی گندے ماحول میں بچہ بہتا ہوا چلا جائے گا۔ وہ نہ ماں باپ کی قدر کرنے والا بنے گا، نہ وہ قرآن پڑھنے والا بنے گا۔ وہ یہاں ماشاءاللہ قرآن نازلہ بھی ختم کر لیا، حفظ بھی ختم کر لیا، مگر ماحول گندا ہے، گندے ماحول میں بہتا ہوا چلا جائے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوال کیا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچے بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے کہا نعبدو، اے ہمارے ابا آپ غم مت کرو، ابا آپ غم مت کرو، آپ نے ہمیں ایمان پر محنت کرائی ہے، آپ نے اللہ کا تعارف کرایا ہے، آپ نے دین کا تعارف کرایا ہے۔ اب ہم کبھی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اس پیدا کرنے والے خالق کو نہیں بھولیں گے، اس اللہ کو نہیں بھولیں گے جو ہمارے دادا پردادا جو تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، انہی کے معبود کی ہم عبادت کریں گے، انہی کے ماحول میں ہم چلیں گے۔ میرے دوستو اسی لیے سب سے پہلا تعلیم بھائی آج بچے کی تعلیم کا جو آغاز شروع ہوتا ہے وہ گھر ہے، گھر میں تربیت ہونا چاہیے۔ تعلیم تو مل جاتی ہے، دوسرا راستہ تربیت کا ہے۔ آپ نے ایک پرندے کو لے کر آئے، پرندے کو سونے کے پنجرے میں رکھا، کیا رکھا؟ سونے کے پنجرے میں رکھا، اور اس پرندے کو آپ دانا نہیں دے رہے ہیں، آپ کو پرندے کو پانی نہیں دے رہے ہیں،
کیا بتاؤ وہ پرندہ سکون سے رہے گا؟ سونے کے پنجرے میں سکون سے رہے گا؟ بھائی وہ تڑپتا رہے گا، وہ پریشان حال ہوگا، وہ کہے گا مجھے گھنٹ پانی مل جائے، ایک دانہ مل جائے۔ سونے کے پنجرے میں رکھ کر اسے دانہ نہ دو، اسے کھانا نہ دو، وہ بھائی سکون اس کو نہیں ملے گا۔ اسی پرندے کو آپ نے جھوپڑی کا ایک گھر بنایا، اٹے کا گھر بنایا، ٹوٹا پھوٹا گھر بنایا، اس میں رکھ کر آپ نے دانہ بھی دیا، پانی بھی دیا۔ بتاؤ وہ پرندہ سکون سے رہے گا نا؟ ہاں بھائی، ہم نے بچوں کو تمام ڈگریاں دے دیے، سونا دے دیے، چاندی دے دیے، تمام دنیا کی نعمتیں دے دیے، بہترین موبائل آپ نے خرید کر دے دیا، بہترین آپ نے کار خرید کر اس کو دے دیا، بنگلہ بنا کر دے دیا، دنیا کے تمام سونا چاندی ہیرے جواہرات سب دے دیے، مگر آپ نے اس بچے کو تربیت نہیں دی، اسے دانہ نہیں دیا تربیت کا، اسے اخلاق کا پانی نہیں دیا، اسے میرے دوستو اللہ کے خوف کا بھائی اس کو غذا نہیں دی، اللہ کے ذکر کی اس کو غذا نہیں دی، ماں باپ کا ادب بھائی اس کو تربیت نہ دی، وہ سونے چاندی میں رہ کر بھی اسے سکون نہیں ملے گا، اسے راحت نہیں ملے گی۔ یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ ماں میرے دوستوں کیونکہ خواتین بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، ماں کی ذمہ داری ہے میرے بچے کی میں تربیت کروں، میری بچی کی میں تربیت کروں۔ وہ مکتب سے جا کر آ رہی ہے، وہ مکتب سے جا کر آ رہا ہے، وہ استاد کے سامنے بیٹھ کر بھائی احادیث پڑھ کر آ رہا ہے، دعائیں پڑھ کر آ رہا ہے۔ میں بچوں کو میں تربیت کروں گی، میرے بچوں کو سنت طریقے سے گھر کے آنے کی ترغیب دوں گی، میں اسے سلام کی عادت ڈالوں گی، اسے نماز کی پابندی کی عادت ڈالوں گی۔ میری ماں بہنوں، اس کا اثر اولاد پر پڑے گا۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں، خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ، خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ تاریخ بغداد ان کی ایک کتاب ہے، تاریخ بغداد۔ ہماری خواتین غور سے بات کو سنیں، تاریخ بغداد ایک کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ تاریخ بغداد میں ایک تابعی گزرے ہیں جن کا نام عبد الرحمن بن فروخ رحمت اللہ علیہ، عبد الرحمن بن فروخ رحمت اللہ علیہ، بڑے تابعی گزرے ہیں۔ انہوں میرے دوستوں ایک مرتبہ ان کو اللہ کے راستے میں جانے کا موقع ملا، کسی سرحد پر جانا تھا، جہاد پر جانا تھا۔ اپنی بیوی کے پاس آئے، 30,000 درہم، 30,000 درہم انہوں نے عبد الرحمن بن فروخ رحمت اللہ علیہ بیوی کے حوالے کیے، اور بیوی امید سے تھی، حاملہ تھی، امید سے تھی۔ امام فروخ رحمت اللہ علیہ گھر سے نکل گئے مدینہ منورہ سے۔ بھائی اندازہ لگاؤ ان عورتوں کی کیا قربانیاں ہوں گی۔ آج ہمارا کوئی قابل آ کر پوچھے 3 دن جماعت میں جانا ہے، آج ہم تیار نہیں ہوتی۔ ہمارا خاوند پوچھے کہ میں 40 دن جانا چاہتا ہوں، جاؤ جی گھر کے کام دیکھو۔ اگر ہمارا خاوند آ کر پوچھے 4 مہینے میں جماعت میں جانا چاہتا ہوں، ہم تیار نہیں ہوتی۔ ان خدا کی بندیوں پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ کتنی نیک خاتون تھی، 30,000 درہم شوہر دیے اور خوشی سے اپنے قابل کو جہاد کے لیے روانہ کر دی۔ اور عبد الرحمن بن فروخ رحمت اللہ علیہ کب آئے؟ 27 برس کے بعد مدینے کو آئے، 27 سال کے بعد، 27 برس کے بعد جب آئے تو مدینے کی گلیاں بدل چکی تھی، مدینے کے سڑک بدل چکے تھے۔
میرے دوستوں تلاش کرتے کرتے اپنے گھر کو آ گئے. اپنا گھر تھا, نیزہ ہاتھ میں تھا, جہاد کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اندر گھسنے لگے. ایک نوجوان امامہ باندھے ہوئے وہ آیا اور آ کر کہنے لگا, ارے بوڑھے میاں کہاں جا رہے ہو؟ یہ میرا گھر ہے. بوڑھے میاں نے کہا نہیں یہ میرا گھر ہے. نوجوان نے کہا یہ آپ کا گھر کیسے ہو سکتا ہے, میرا گھر ہے. اور بوڑھے میاں نے نیزہ اٹھا لیا اور کہا نہیں میرا گھر ہے. بیوی جلدی جاگ گئی, والدہ. اس نے شوہر کی آواز کو پہچان لیا, ارے یہ میرا خاوند ہے, 27 برس کے بعد آیا ہے. خاوند کی آواز کو پہچاننا بیوی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. فوراً آ کر بیٹے کو کہنے لگی, بیٹا ارے ربیعۃ الرائے بچے کا نام تھا, ربی. بیٹا ربی یہ تیرے ابو ہے, یہ تیرے ابو ہے, 27 برس کے بعد واپس آئے ہیں. میرے دوستوں بیٹے نے باپ کو لپیٹ لیا, باپ نے بچے کو بغلوں میں لے لیا. باپ بیٹا رونے لگے. باپ نے بچے کو پیشانی پر بوسہ دیا اور میرے دوستوں گئے, رات سوئے, فجر کی اذان ہوئی. بیوی کو کہا وہ 30,000 جو درہم دیا تھا وہ کیا برابر ہوئے حساب کتاب؟ میرے دوستوں بیوی کہنے لگی, جاؤ نماز تو پڑھ کر آ جاؤ, بات دیکھیں گے. عبد الرحمن بن فروخ رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی میں گئے. بہت دور جگہ ملی, نماز پڑھ کر بیٹھے. نماز کے بعد میرے دوستوں ایک نوجوان خوبصورت وہ حدیث کا درس دینے کے لیے بیٹھا, حدیث کا درس دینے کے لیے. اور وہ نوجوان کی صورت بھی نظر نہیں آ رہی تھی. انہوں نے بازو والے کو پوچھا وہ کون ہے نوجوان؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ آپ مدینے کو نئے آئے ہیں, یہ عبد الرحمن بن فروخ کا بیٹا ربیعۃ الرائے ہے, ربیعۃ الرائے ہے. وہ بھی نہیں جانتے تھے یہ امام فروخ ہے, ربیعۃ الرائے. ارے ربی تو سمجھ میں آیا, رائے کیا ہے؟ یہ مدینے کا سب سے بڑا مفتی ہے, یہ مدینے کا سب سے بڑا قاضی ہے. اس کے فیصلے کے بعد کسی کا فیصلہ نہیں چلتا, اس کے فتوے کے بعد کسی کا فتویٰ نہیں چلتا. امام فروخ رحمت اللہ علیہ بچے کا درس سن کر, بھائی اگر کوئی ہمارا بیٹا یہاں جلسے میں آ کر حدیث پڑھے, باپ سن کر کتنا خوش ہوگا بتاؤ. کوئی بچی آ کر نعت پڑھے, ماں سن کر کتنا خوش ہوگی بتاؤ. کسی کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے, باپ کتنا خوش ہوتا ہے. کسی کا بیٹا عالم ہو جائے, باپ کتنا خوش ہوتا ہے. خوشی سے آنسو جانے لگے. گھر کو آئے, آ کر انہوں نے بچے کی کارگزاری سنائی. کس کو بھائی؟ اپنی اہلیہ کو. اہلیہ نے کہا 30,000 عزت والے ہیں یا آپ کا بیٹا عزت والا ہے؟ 30,000 درہم عزت والے ہیں یا آپ کا بیٹا عزت والا ہے؟ میری محترم خواتین, امام فروخ رحمت اللہ علیہ بیوی کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگے, کہنے لگے تو کتنی نیک ہے, اپنے بیٹے کو تو وقت کا محدث بنا دیا, تو اپنے بیٹے کو اپنا وقت کا محدث بنا دیا, وقت کا امام بنا دیا. محترم خواتین, ان ماؤں کے اندر فکر ہونا چاہیے, ماں کے اخلاق, ماں کے کردار بھائی بچیوں کے اندر آ جائے. ماں تقوی والی بنے, باپ تقوی والا بنے, اور بھائی باپ دیندار بنے. اور اسی لیے بتایا گیا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن, میرے دوستو حدیث قدسی ہے, حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فضائل اعمال میں حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, اے میرے بندے
جب تیرے دوست کا خط آتا ہے تو کس طرح تو خوشی سے پڑھتا ہے اپنے دوست کے خط کو. آج خط کی بات نہ رہی, آج واٹس ایپ لے لو, فون میں کسی کا واٹس ایپ آ گیا, خط آ گیا. آدمی کھانے کی جگہ ہو, بیت الخلا کی جگہ ہو, کتنا آدمی غور سے دیکھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے کلام کو تو پڑھتا نہیں, میرے کلام کی تو تلاوت کرتا نہیں. اس لیے میرے دوستو اللہ کے کلام سے ہم محبت کریں, قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں اور اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کریں. یہ قرآن قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا. الصوم والقرآن یشفعان للاب, روزہ اور قرآن انسان کے لیے سفارش کا ذریعہ بنے گا. اس لیے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے. رمضان المبارک چند دنوں میں آ جائے گا. رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام. میرے دوستو حضرت شاہ الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ, جن سے اللہ نے یہ دعوت کی نقل و حرکت چلائے, کوئی دنیا کا ایسا کونا نہیں جہاں دعوت کی محنت نہ پہنچی ہو. حضرت شاہ الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے میری والدہ اتنی خانہ داری کے باوجود, گھر کے کام کاج رہنے کے باوجود 40 سے پارے پڑھ لیا کرتی تھی. اور میرے دوستو خود مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ, جس کو حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت مولانا شاہ الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ میرے دوستو اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کرتے. اور بھائی ان کی والدہ, ان کی دادی اتنی تلاوت کرتی کہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے دادا کہ کئی پاروں کے حصوں کے حافظ بن چکے تھے. جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کا اہتمام, یہ بچوں کا جلسہ ہوا, بڑی خوشی ہوئی, مستورات ہوئی. اللہ کے کلام پاک کی تلاوت, بھائی مستورات بھی جہاں شعبہ بالغان, جہاں مستورات کی تعلیم کا نظم ہے وہاں داخلہ لے. قرآن سے, علم دین سے کوئی محروم نہ ہو. جس طرح یہ بچے پڑھ رہے ہیں, جیسا مولانا نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے, علم بوڑھا نہیں ہو سکتا. آدمی بڑھاپے میں بھی علم حاصل کر سکتا ہے. بڑھاپے میں بھی کئی لوگ حافظ قرآن بنے, کئی میرے دوست حافظ قرآن بنے. ایک بات بول کر میں ختم کرتا ہوں کہ قرآن بھائی آدمی کبھی بھی پڑھ سکتا ہے. عمر بھی ختم, عمر بڑھاپے کو بھی پہنچ گئی. ماشاءاللہ سن کر یہاں خوشی ہوئی. شعبہ بالغان کا بھی نظم ہے, 3 مہینے کا کورس شعبہ بالغان کے لوگوں کے لیے رکھا گیا, اس میں داخلہ بھی لیے ہیں. ہم بھی میرے دوستو تاجر ہیں, سافٹر ہیں, کئی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں. دنیا کی چیزیں تو ہم سیکھتے ہیں, اللہ کے کلام کو بھی ہم سیکھے, بھائی حدیث کو بھی سیکھے. حضرت بھائی کتابوں میں آتا ہے کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ, اورنگزیب, غور سے بات کو سنے, اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے ابا کے پاس آئے. کس کے پاس؟ ان کے ابا شاہ جہاں کے پاس آئے. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ آ کر ان کے ابا کو کہا, ابا خوش ہو جائیے, آپ کا پوتا حافظ قرآن ہو گیا, آپ کا پوتا حافظ قرآن ہو گیا, آپ خوش ہو جائیے. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کہا, شاہ جہاں نے کہا خوشی تو مجھے نہیں, خوشی تو تجھے ہے, خوشی تجھے ہے. اللہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو, باپ کو اللہ جنت کا تاج پہنائیں گے, دادا کو نہیں پہنائیں گے. اللہ نہیں فرمائے پوتا حافظ ہوگا دادا کو تاج پہنائیں گے. اللہ یہ نہیں فرمائے, اللہ یہ فرمائے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا اس کے باپ کو کیا پہنائیں گے؟ سونے کا تاج پہنائیں گے. میرے دوستو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ وہاں سے چلے گئے. چند سال گزرے, دوبارہ شاہ جہاں کے پاس آئے. آ کر کہنے لگے, ابا خوش ہو جائیے, اللہ آپ کو بھی جنت کا تاج پہنائیں گے. انہوں نے کہا,
शाहजहां ने मेरा बेटा तो हाफिज कुरान नहीं। अब्बा आप खुश हो जाइए, सिर्फ आपको जन्नत का ताज पहनाने के लिए आपका बेटा औरंगजेब हाफिज कुरान बन चुका है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम उम्र ज्यादा हो गई, हम दाखिला नहीं ले सकते, मदरसे को नहीं आ सकते, ये गलत बात है। हम भी अल्लाह के कलाम पाक को पढ़ सकते हैं भाई, हम भी हिफ्ज़ कर सकते हैं, उलूम दीन को हासिल कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला। बड़ी खुशी हुई माशाअल्लाह, यहाँ के ज़िम्मेदार अहबाब ने इस नाचीज़ को बुलाए और कुछ बोलने का मौका मुझे अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे के चलाने वाले ज़िम्मेदारों की उम्रों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, अल्लाह मज़ीद तरक्की अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कहने से ज़्यादा अल्लाह अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत का तफसीली खिताब हमारे सामने हुआ। हम हज़रत का बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इदारे की जानिब से भी और तमाम बच्चों की तरफ से, उनके वालिदैन की तरफ से, कि हज़रत मुफ्ती साहब ने अपने कीमती वक्त को कुर्बान करके हमारी हकीर सी दावत पर लब्बैक कहा और हमारे इस जलसे को रौनक बख्शी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत सदर मोहतरम हज़रत मुफ्ती साहब की उम्र में खूब बरकत नसीब फरमाए और हज़रत को सेहत व आफ़ियत नसीब फरमाए और हज़रत का साया आतिफत उम्मत मुस्लिमा पर ऐसे ही जारी व सारी रहे और उम्मत मुस्लिमा हज़रत के इल्मी फैज़ान से फैज़याब होती रहे। अब इसके बाद जो असल कार्रवाई है, जो नशिस्त का असल प्रोग्राम है, वो बच्चों के इनामात की तक़सीम है। बेटा इनाम नहीं मिलता, पीछे चलो थोड़ा, आवाज़ करे तो। कौन दिए क्या ये प्लास्टिक कवर दे रही है, खाली उस्ताद की एज को दे दे। देखो क्या करना चाहिए, जो बच्चे बाहर हैं वो अंदर आ गए। बेटा पीछे आओ, तुम्हें नहीं आते नहीं तो इनाम में बैठो। क्यों उठ गए तुम्हें? जो बच्चे बाहर हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो अंदर आ जाए। अभी इनामात की तकसीम का सिलसिला शुरू होने वाला है। सबसे पहले नाज़िरा क्लास से शुरू किया जाएगा। नाज़िरा क्लास में इस सालाना और फाइनल इम्तिहान में सबसे पहले नंबर पर कामयाब होने वाले खुशनसीब तालिब इल्म सैयद फैज़ सल्लम, ये सबसे पहले नंबर पर कामयाब हुए हैं। हज़रत सदर मोहतरम के हाथों से अपना एजाज़ी इनाम हासिल करें। और नाज़िरा क्लास में दूसरे नंबर पर कामयाब होने वाले अब्दुल हफीज़ सल्लम, ये भी अपना इनाम हज़रत सदर मोहतरम साहब से हासिल करें। थोड़ा जल्दी से आए, इनके आने के लिए जगह बना दें, बहुत ज़्यादा इनामात की तकसीम होनी है। यहाँ जगह बनाएं, थोड़ी सी जगह बना दूँगी। आप बच्चों को हटा दें, साहब आप जगह बना। बेटा पीछे। तीसरा इनाम सुमैया फातिमा, सुमैया फातिमा है। जल्दी से आए, हज़रत सदर मोहतरम के हाथों से अपना एजाज़ी इनाम हासिल करें। सुमैया फातिमा, थोड़ा जल्दी से आए। सारे अव्वल अलीफ में सबसे पहले नंबर पर कामयाब होने वाले तालिब इल्म मोहम्मद शुएब सल्लम, मोहम्मद शुएब सल्लम, थोड़ा जल्दी से आए।
اور دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے محمد ارحام صلی اللہ علیہ وسلم، اور سال اول الف میں تیسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے محمد حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ صاحب تھوڑا جلدی جلدی سے بچوں کو آگے بھیجتے ہیں، جلدی ارحام دوسرے نمبر پر کامیاب ہے۔ بیٹا بیٹھو، بیٹھ جاؤ بچے، بیٹھ جاؤ، جس کا نام آ رہا ہے پیچھے ہو بیٹا، پیچھے ہو بیٹا، پیچھے ہو۔ اور تیسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے محمد حذیفہ۔ حذیفہ محمد حذیفہ، تھوڑا جلدی جلدی سے۔ سال اول با میں محمد بیٹھو عمر بیٹا، سب سے بیٹھو۔ پہلے نمبر پر کامیاب۔ دوسرے نمبر پر کامیاب ہیں سید ریان صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے سید رومان صلی اللہ علیہ وسلم، اور سال دوم میں سب سے پہلے نمبر پر کامیاب ہونے والے محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے سید فرحان صلی اللہ علیہ وسلم۔ سال دوم میں تیسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جاؤ بیٹھو، پیچھے پیچھے بیٹھو، جاؤ بیٹا، پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ۔ 01 کلاس میں سب سے پہلے نمبر پر کامیاب ہونے والی طالبہ امرا نشاد، یہ والد محترم کے ہاتھوں سے حاصل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے محمد عرش، یہ بھی والد محترم صاحب کے ہاتھوں سے حاصل ہے۔ تیسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے سید عبداللہ بن معین حسین صاحب، وہ بچے یہ بھی اپنا انعام والد محترم صاحب کے ہاتھوں سے حاصل کریں۔ 02 کلاس میں سب سے پہلے نمبر پر کامیاب 02 میں سب سے پہلے نمبر پر کامیاب ہونے والی طلبہ ام ایمن، یہ حضرت مولانا اشرف صاحب قاسمی دعوت برکاتہ کے ہاتھوں سے اپنا انعام حاصل کریں۔ اور دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے محمد حفظان صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حضرت مولانا اشرف صاحب کے ہاتھوں سے اپنا انعام حاصل کریں۔ اور تیسرے نمبر پر کامیاب ہونے والی طالبہ محمد خلصہ، یہ بھی اپنا انعام حضرت مولانا اشرف صاحب کے ہاتھوں سے حاصل کریں۔ اور مدرسہ جو حفظ کا مدرسہ چل رہا ہے، حفظ اور عالمیت کا، اس میں سب سے پہلے نمبر پر کامیاب ہونے والے سید عزیر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنا انعام صدر محترم برادر مکرم حافظ عبداللہ صاحب دامت برکاتہ کے ہاتھوں سے حاصل کریں۔ دوسرے نمبر پر جو کامیاب ہیں وہ اس وقت میں موجود نہیں ہیں، جب آئیں گے تو ان کو دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے محمد معروف عباسی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنا انعام حاصل کریں۔ اور پھر حاضری میں سب سے جو حاضری جن طلبہ کی پورے سال مکمل رہی، ان کو اب انعامات دیے جا رہے ہیں۔ حاضری میں سب سے پہلا انعام ہے اسرا سمیہ، یہ اپنا انعام مسجد کے کمیٹی کے ممبر ولی خان صاحب سے حاصل کریں۔ اور دوسرا انعام محمد الفاظ، تیسرے نمبر پر محمد عالم، چوتھے پر محمد اکرم، اور پانچویں پر ہے فیض الرحمان، چھٹے پر ہے محمد شفیع، بیٹا بیٹھو، بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ اور ساتویں پر ہے محمد طاہا۔ جتنے کمیٹی کے احباب ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ سامنے آ جائیں۔ حاجی عبدالحکیم صاحب، بیٹا ہٹو۔ ہمارے حاجی رفیق صاحب دامت برکاتہ اور ہمارے صابر بھی سیڑھیوں پر ہی، اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو ذرا ان کو آؤ آگے آؤ۔ ہمارے حاجی صابر صاحب، بڑی قربانی ان کی سب۔ صابر بھائی کو بلاؤ۔
ہمارے صابر بھائی بہت مخلص آدمی، دکھتے نہیں، دکھنے میں آتے نہیں، لیکن بہت کچھ کام پیچھے سے کرتے رہتے ہیں. آئیے صابر بھائی، صابر بھائی آئیے. بیٹا بازو ماں. فیض الرحمان، محمد شفیق، محمد طاہا، بیٹا بیٹھو علینا فاطمہ، بیٹھو. کون سا بھی نام دو؟ محمد آصف، ام ایمن، محمد اکرام، عبداللہ بن مشتاق، محمد عادل. بیٹھ بیٹا. یہ سب وہ طلباء تھے جن کی حاضری پورے سال مکمل رہی. اب یہ وہ طلباء ہیں جن کے اخلاق پورے سال بہت اچھا رہے اور کوئی ان کی اخلاقی شکایت مدرسے تک نہیں پہنچی. اب یہ جن کا نام پکارا جا رہا ہے وہ اپنا انعام مسجد کے کمیٹی کے ممبر حاجی صابر صاحب سے حاصل کریں. محمد الفاظ، کیا ہے؟ دینا لو جس کا ہو گیا دینا. اس کے بعد اخلاق میں بھائی جان وہاں رکھ جن دو. کا پورا سال اخلاق بہت اچھے رہے، اخلاقی کوئی شکایت نہیں پہنچی. محمد الفاظ، محمد ارحام، محمد حذیفہ. جلدی جلدی سے آئیں، بیٹھو بیٹا. اذان ہو چکی ہے، نماز پڑھنا باقی ہے. جلدی جلدی سے آئیں. جو بچے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اوپر آ جائیں، سب کو انعامات ہیں تاکہ انعام لینے میں جلدی ہے. جو بچے لے چکے وہ نیچے چلے جائیں. جن بچوں کو انعام مل چکا ہے وہ نیچے چلے جائیں. ہم سے نیچے انعام مل گیا ہوگا. محمد حذیفہ، محمد شعیب، محمد امان، منہا فاطمہ، منہا فاطمہ، بیٹھو. اقرا ثانیہ، سمیہ محمود، سدرا، عمران نشاد، فیضان، محمد نعمان، حسین، حسین. اب اس کے بعد ان بچوں کو انعام دیا جا رہا ہے جو نماز کی، جس میں اٹینڈنس پوری کی، تو نماز انہوں نے مکمل پورا سال انہوں نے نماز ادا کی ہے. سید فیض، عبد الحفیظ، محمد ارحام. بیٹھو بیٹا. محمد عاصم، محمد نیاز صاحب کے ہاتھوں سے اپنا انعام حاصل کریں. نیاز صاحب سے گزارش ہے کہ آگے لیکچرر نیاز صاحب. یہ نماز کا بیٹھو بیٹھو. محمد عاصم، بیٹھو بیٹا. محمد رومان. جو بچے کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں بھائی، بعد والے بھی بیٹھ جائیں. آپ حضرات بیٹھ جائیں. اگر یہ دیکھنا ہے تو انشاءاللہ یہ یوٹیوب چینل پر بھی آئے گا. یہ جی فقہ و مسائل چینل پر انشاءاللہ یہ نشر بھی کیا جائے گا. پروگرام کل یا پرسوں. توصیف صاحب اس کمیٹی کا ممبر سے درخواست ہے کہ وہ بھی قریب تشریف لائے اسٹیج کے پاس. محمد رومان، محمد عمر خنسا،
ये बच्चे को जरा ला लो जरा दे लो चलो आ जाओ तौसीफ साहब से दरख्वास्त है कि वो स्टेज के करीब आए। गिरता है बेटा। तौसीफ साहब के हाथों से तौसीफ रहे अच्छा सामा बेटा जो बच्चे जिनका नाम पुकारा गया अगर उन्होंने इनाम नहीं लिया है तो जल्दी से आगे आ जाए। इनाम लेके इस बच्चे पीछे अरमैन बैठ जाओ भाई नीचे बैठो 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 बताश ना दो आजा हरमैन ऐसा हुआ बोल दो हरमैन भाई बच्चे बैठ जाए बच्चों को बिठा दें। इसके बाद तमाम बच्चों के लिए मेडल हैं। अमान अंसारी बच्चा को जरा हटा दो थोड़ा सा पीछे हो जाओ भाई। ये कोई हाफिज साहब आप थोड़ा बच्चों को बिठा दें आगे कर दें। भाई बच्चे बैठ जाओ बच्चे खड़े होकर इनाम नहीं मिलेगा। जाओ बैठ जो बैठेंगे उन्हीं को इनाम मिलेगा। जिनको इनाम मिल गया वो नीचे चले जाएं। जिसे इनाम मिल गया वो नीचे चले जाएं। नीचे चले जाओ जिसे इनाम मिल गया। इसके बाद नाजिरा की जो क्लास है ये नाजिरा की क्लास के तमाम तलबा आगे आ जाए। नाजिरा की क्लास में पढ़ने वाले तमाम तलबा आगे आ जाए। नाजिरा की क्लास के तमाम तलबा नाज़िरे की क्लास के तमाम तलबा हो गए। उसके बाद साले दुआम के तमाम तलबा सेकेंड ईयर के पूरे बच्चे इधर आ जाए सामने तरतीब से आए लाइन से। बकिया बच्चे बैठ जाएं खड़े ना हो। ये सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले बच्चे सारे दुआओं के तलबा जल्दी से आगे। साले अव्वल के तमाम तलबा तरतीब से आ जाए। साले अव्वल के तमाम तलबा जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को इनाम दिया जा रहा है। फर्स्ट ईयर साले अव्वल के तलबा तरतीब से करीब आ जाए और अपना इनाम मोहम्मद तौसीफ साहब के हाथों से हासिल। ले ले तो लाटो ना जिसको इनाम मिल गया वो नीचे चले जाए। जिन बच्चों को इनाम मिल चुका है वो सीधे नीचे चले जाए। फर्स्ट ईयर के बच्चे
اس کے بعد ہے 02 کے تمام طلبا، 02 کے تمام طلبا آ گیا. جس کو میڈل مل چکا ہے وہ نیچے چلے جائیں. بازو ہو جائیں. سہیل ادھر جاؤ. مسجد میں شور نہ کریں، اللہ کا گھر ہے. جن بچوں کو انعام مل چکا وہ نیچے چلے جائیں. بیٹا آپ کیوں کھڑے ہیں؟ چلو نیچے. انعام مل گیا نیچے چلے جائیں. پیرنٹس کے ساتھ نیچے چلے جائیں. 01 کے طلبا، 01 کے جتنے طلبا ہیں وہ آگے آ جائیں. یہ 01 کے طلبا. سنو یہ دے دو ادھر. یہ ذرا یہ میرے ہاتھ میں ڈبہ سہیل چلو جی. عمر چلو آ جاؤ آپ لوگ بیٹے آ جاؤ. چلو روکر آ جاؤ. چلو میں آپ کو ڈبہ عمر 01 کے جتنے طلبا ہیں وہ سو اس کے بعد چند انعامات ہیں جو ہمارے جب بھی جلسے ہوتے ہیں تو بڑی خدمت کرتے ہیں. اس میں جو ہمارے کیمرے کی ذمہ داری سنبھالے ہیں اور نعت بھی پڑھے اور ہر جلسے میں ماشاءاللہ بڑی خدمت بھی کرتے ہیں، محمد عدنان صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی اپنا انعام حضرت صدر محترم صاحب سے حاصل کریں. ابھی دعا باقی ہے. جو احباب ہیں وہ بیٹھ جائیں، دعا ہوگی انشاءاللہ. دوسرا انعام ہے خدمت کرنے والوں میں محمد سہیل کا، اور تیسرا انعام ہے جلسے کی خدمت کرنے والوں میں محمد آصف سلم. یہ بڑی خدمت کرتے ہیں. بقیہ تمام احباب بیٹھ جائیں، دعا ہوگی ابھی انشاءاللہ. آپ بیٹھیں گے تو دعا ہوگی، کھڑے رہیں گے تو ایسے نیچے جانا پڑے گا. دعا ہو جائے گی. بیٹھیں. اس مسجد کے امام صاحب مولانا مجیب اللہ صاحب یہ امامت بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بچے کو پڑھاتے بھی ہیں، اور جلسے کی تیاری میں اور پھر ان کی تعلیمی تربیت میں حضرت کا بہت ہاتھ رہا اور بہت محنت رہی ہے. اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے. ان کے لیے اعزازی انعام دیا جا رہا ہے حضرت ولی خان صاحب کے ہاتھوں سے.
دوسرا انعام ہے مؤذن صاحب حافظ صدام صاحب، یہ بھی اذان کی خدمت انجام دیتے ہیں اور پھر بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، ان کی تربیت کا فکر بھی رکھتے ہیں، ان کو بھی انعام دیا جا رہا ہے، یہ بھی اپنا اعزازی انعام حاصل فرمائیں۔ میں ہمارے صدر محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے حضرت مفتی عبدالغفار صاحب دامت برکاتہم کو اعزاز فرمائیں۔ ماشاءاللہ عبدالرزاق صاحب، ماشاءاللہ یہ یہاں پر جو حفظ کا شعبہ چل رہا ہے اور اسی طریقے سے علم دین کے نام پر جو شعبہ چل رہا ہے، وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی پروگرام چلتا رہتا ہے اور ماشاءاللہ ان کی فکروں سے کچھ نہ کچھ علمی پروگرام یہاں پر ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی خدمات کو، ذمہ داروں کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ہمارے مفتی عبدالرزاق صاحب، ان کا بھی اعزاز فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام خدمات کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں کے ذمہ دار حضرات بڑے فکر مند ہیں، ہر اعتبار سے فکر کرتے رہتے ہیں۔ ہے یہ جگہ بہت چھوٹی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اندر اس چھوٹی سی جگہ میں اتنی وسعت رکھا ہے کہ ماشاءاللہ بیک وقت بچوں کا بھی پروگرام، بچوں کا بھی علمی کام یہاں پر ہوتا ہے، بڑوں کے لیے بھی الحمدللہ یہاں سے علم کا ایک فیض جاری ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جاری و ساری رکھے۔ آپ تمام اہلیان محلہ سے گزارش ہے کہ اس کی طرف خاص توجہ دیں، آپ بھی آ کر علم دین حاصل کریں۔ اسی طریقے سے مستورہ سے بھی گزارش ہے کہ انشاءاللہ ان کے لیے بھی کچھ نظام بنائیں گے، وہ بھی اپنے تعلق کو جوڑ کر اپنے بچوں کو اور اپنی ذات سے بھی علم حاصل کرنے کا فکر کریں۔ اس کے بعد اس مکتب کے ناظم صاحب حضرت مولانا اشرف صاحب قاسمی دامت برکاتہم، یہ بھی اپنا انعام حضرت صدر محترم صاحب کے ہاتھوں سے اپنا اعزازی انعام حاصل فرمائے۔ پورے کرناٹک کے طور پر بھی مکاتب اسلامیہ کے قیام کے لیے حضرت مولانا کی بڑی فکریں ہیں، اور پھر اسی طرح جمعیت ساؤتھ بنگلور کے آپ صدر بھی ہیں، اور اس مسجد کی نظامت بھی، اس مکتب کی نظامت بھی آپ ہی کی نگرانی میں۔ اللہ رب العزت آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد میں تمام آئے ہوئے مہمانوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ جو بچے ہیں، ان کے جو ماں باپ ہیں، یہ بہت ہی زیادہ قابل مبارکباد ہے۔ جتنے الفاظ ان کی مبارکبادی میں کہے جائیں بہت کم ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو علم دین سیکھنے کے لیے، ان کے لیے جو محنتیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، اس کا اصل صلہ تو آپ کو اللہ رب العزت ہی دے گا۔ ان جلسوں میں آپ کا جو اعزاز کیا جاتا ہے، آپ کو اہلاً و سہلاً جو مرحبا کیا جاتا ہے، یہ تو وقتی اور عارضی طور پر ہے۔ اس کا اصل اعزاز و اکرام اللہ رب العزت، اگر بچہ حافظ اور عالم بنے گا تو اللہ رب العزت اس بچے کو کیا نوازیں گے اور اس کے والدین کو کیا نوازیں گے، پوری دنیا کی انسانیت میدان محشر میں وہ مقام و مرتبہ ان کا دیکھے گی۔ اللہ رب العزت اس چلنے والے مکتب کو، مدرسے کو اللہ رب العزت نظر بد سے محفوظ رکھیں اور مزید ترقیات سے نوازیں۔ اللہ رب العزت اس مسجد کو دینی اور علمی اعتبار سے مرکز بنائے، اور اللہ رب العزت تمام اہل اسلام کو یہاں کے ذریعے سے فیض اس کا عام و تام فرمائے۔ یہاں مدرسہ بھی چلتا ہے، دعا فرمائے اللہ رب العزت اسے بھی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اس کے بعد میں تمام مسجد کی کمیٹی اور تمام ذمہ داران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی بہت زیادہ اس میں تعاون رہا اور بہت مدد رہی، سارے پرائز خریدنے میں اور ساری جلسے کی کارروائی اور ترتیب میں بہت زیادہ امداد رہا۔ ظاہر بات ہے کہ کسی ایک آدمی کے بس کا یہ کام نہیں کہ وہ سب چل پھر کے دوڑ دھوپ کر کے سارے سامان کو جمع کر لے، بہت چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو سب لوگوں نے مل کر سب انتظام کیا۔ اللہ رب العزت اس کا بہترین اجر و جزا نصیب فرمائے۔ تمام محنت کرنے والوں کو بھی، ان کے تعلق سے فکر کرنے والوں کو بھی، ان کے تعلق سے دعا مانگنے والوں کو بھی اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ میں بہت قبول و منظور فرمائے۔ اس کے بعد ہم بہت ہی ادب کے ساتھ حضرت مفتی صاحب صدر جلسہ سے ادب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ دعا کے ذریعے سے اس نشست کا اختتام فرمائیں۔ الحمدللہ
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك العزة كله ولك الكبرياء كله لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم أمراضنا فاشفها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها اللهم لا مانع لما آتيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما اے اللہ تو ہم سب کی غلطیوں کو تو معاف فرما یا اللہ ہم رات کے بھی مجرم ہیں یا اللہ دن کے بھی مجرم ہیں ہمارے رات کے گناہوں کو بھی تو معاف فرما ہمارے دن کے گناہوں کو بھی تو معاف فرما اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا مالک تو ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے اے اللہ ہم نے ایک ماں کی محبت کو بھی دیکھا اے اللہ ایک ماں اپنے بچے سے رٹ گئی یا اللہ بچے پر غصہ ہو گئی یا اللہ اس بچے کو اپنے گھر کے باہر بھگا دیا اور اس کو دھکے ماری اے اللہ وہ بچہ وہاں سے نکل کر چلا گیا اور ماں نے کہا نہ تجھے گھر میں ٹھکانا ہے نہ تجھے کھانا ہے اے اللہ وہ بچہ بہت دور چلا گیا اور جا کر سوچنے لگا مجھے اچھا گھر بھی مل جائے گا اچھی دولت بھی مل جائے گی مجھے اچھا مکان بھی مل جائے گا مگر یہ ماں کا پیار اس کی ممتا نہ ملے گی وہ بچہ الٹے پاؤں دوبارہ اپنے گھر پر آ گیا یا اللہ ماں کو غصہ تھا دوبارہ اس نے اپنے دروازے کو کھولا اور بچے کو لاتے مارنے لگی نالائق یہاں سے چلا جا وہ بچہ ماں کے پیر پکڑ لیا اماں میں چلا تو گیا تھا مجھے سب کچھ مل جائے گا مگر آپ کی ممتا نہیں ملے گی آپ کا پیار نہیں ملے گا اے اللہ اس ماں نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا ایسی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے مالک آج تو ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما ہماری غلطیوں کو تو معاف فرما اے اللہ تیرے قریب آ کر دور جانے سے تو ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہ ہونے سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ عزت ملنے کے بعد ذلیل ہونے سے تو ہماری حفاظت فرما یا اللہ علم مل جانے کے بعد جہالت آنے سے تو ہماری حفاظت فرما یا اللہ تو ہماری مدد فرما تو ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو تو معاف فرما ہمارے ماں باپ کی تو مغفرت فرما یا اللہ ہم دنیا میں آئے بہت کمزور بن کر آئے تھے نہ ہمیں دیکھنا آتا تھا نہ ہمیں بولنا آتا تھا نہ ہمیں چلنا آتا تھا یا اللہ اتنی محبت تو نے ہمارے ماں باپ کے دلوں میں ڈالی خود کھانے سے پہلے ہمیں کھلاتے خود سونے سے پہلے ہمیں سلاتے ہم روتے ہماری مائیں بھی روتی ہم ہنستے ہمارے ماں باپ بھی ہنستے یا اللہ ہم بڑی نالائق اولاد ہیں کبھی زندگی میں ماں باپ کو گھور کر دیکھا ہوگا کبھی زندگی میں ماں باپ کو جھڑکا ہوگا یا اللہ کبھی بلند آواز سے بات کی ہوگی کبھی وہ بیٹھنے سے پہلے ہم بیٹھ گئے ہوں گے یا اللہ یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے یا اللہ وہ غلاظت آج ہم سننا پسند نہیں کرتے ہماری ماں نے اپنے معصوم ہاتھوں سے ہماری گندگی کو پوچھا ہے یا اللہ تو ہمیں معاف فرما ہمارے 1 یا 2 ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما ان میں سے 1 یا 2 زندہ ہو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما یا اللہ ہمیں سیکھنے والا بنا عمل کرنے والا بنا اے اللہ اس جلسے کو تو قبول فرما یا اللہ یہاں کے ذمہ داروں کو تو قبول فرما یا اللہ دنیا میں ہزاروں انسان ہیں
ہزاروں مالدار ہیں یا اللہ ان میں سے تو نے ان کو تلاش کیا، ان میں سے تو نے ان کو چنا یا اللہ قرآن کی خدمت کرنا، یا اللہ قرآن کی خدمت والوں کا ساتھ دینا، یا اللہ قرآن پڑھانے والوں کو ترتیب بنانا، یا اللہ ان کے لیے سہولتیں پیدا کرنا، ہر ایک کو تو توفیق نہیں دیتا یا اللہ ان کو جو قبول کیا ہے گویا آپ ان سے محبت فرماتے ہیں یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ یہ بیمار ہے تو شفا عطا فرما، یہ پریشان حال ہے تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ یہ حالات میں ان کے حالات کو درست فرما، ہم سب کو یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، دین کو سیکھنے والا بنا، دین کو پھیلانے والا بنا، دین کے لیے دور و دراز یا اللہ جانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس محلے کو تو قبول فرما، یا اللہ یہاں کے اس مکتب کو تو قبول فرما، یا اللہ اس مدرسے میں یا اللہ علم و حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہاں سے علماء فارغ ہو، حفاظ فارغ ہو، ایسی شکل صورتیں پیدا فرما، ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جبریل سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔